بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم النحو کے سبق نمبر 4 کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے مرکب کے بارے میں۔ اس سے پہلے والے سبق کے اندر ہم نے مفرد کو پڑھا تھا اور اس کی اقسام کو سمجھا تھا۔ تو سب سے پہلے مرکب کی تعریف کر رہے ہیں کہ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے۔ تو مفرد کے اندر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے، تو اس کو مفرد کہا جاتا ہے، اس کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں۔ اور مرکب یہ دو یا دو سے زیادہ کلمے کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ مفرد سے مرکب بنتا ہے، دو مفرد کو جوڑ دیا جائے تو مرکب بن جائے گا۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں مرکب کی، ایک کا نام ہے مفید، دوسرا کا نام ہے غیر مفید۔ مرکب کی پہلی قسم مرکب مفید، وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے، جیسے ذهب زید، زید گیا، ایتی بالماء، پانی لا۔ پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہوئی اور دوسری بات سے یہ معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے۔ تو مرکب مفید کسے کہتے ہیں کہ جب قائل کہنے والا اپنی بات کہہ چکے، جو سامع ہے، مخاطب ہے، اس نے اس بات کو سنا تو اسے اس قائل کے بعد سے گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہوئی، یعنی قائل نے کسی بات کی خبر دی ہے یا قائل کوئی بات ہم سے طلب کر رہا ہے، کوئی چیز ہمیں طلب کر رہا ہے۔ جیسے ہم نے کہا ذهب زید، زید گیا، ہمارے سامنے بکر آیا، اس نے کہا ذهب زید، زید گیا۔ ہم نے جیسے ہی سنا فوراً ہمارے ذہن کے اندر بات آئی کہ زید جو گھر کے اندر تھا وہ چلا گیا، تو ہمیں گزشتہ واقعے کی خبر معلوم ہوئی۔ یا میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھ سے کسی نے کہا ایتی بالماء، پانی لائیے، تو میں نے جیسے ہی سنا قائل کے اس قول کو، ہمیں بات معلوم ہوئی کہ قائل کہنے والا مجھ سے ایک چیز طلب کر رہا ہے، پانی طلب کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں مرکب مفید۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ تو مرکب مفید کے 3 نام ہیں، پہلا نام ہے مرکب مفید، دوسرا نام ہے جملہ اور تیسرا نام ہے کلام۔ اس کے بعد کہنا ہے جملہ 2 قسم کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ تو یوں سمجھیے کہ جملے کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں کہ جب کہنے والا اس کو کہے تو قائل کے بارے میں ہم سچے یا جھوٹا دونوں کا احتمال لا سکیں، یعنی یقینی طور پر نہیں کہہ سکیں کہ سچ اس کی بات سچ ہے بالکل، بلکہ اس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہو، اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ اب اس جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ انشائیہ کی تعریف آگے کریں گے، ٹھیک ہے، اور مرکب غیر مفید کی تعریف بھی بعد میں آئے گی۔ مرکب مفید کی تعریف ہو گئی ہے، مرکب غیر مفید چھوٹا ہوا ہے، بعد میں آئے گا۔ مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ ہے اور جملہ کی 2 قسمیں ہیں، خبریہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی تعریف ہو گئی، ابھی جملہ انشائیہ کی بحث بعد میں آئے گی۔ اب پھر اس جملہ خبریہ کی 2 قسمیں کر رہے ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو یا فعل، جیسے زید عالم اور زید عالمہ۔ ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں۔ تو دیکھیں زید عالم، اس کی ہم تختی کریں تو زید یہ بھی اسم ہے اور عالم یہ بھی اسم ہے، تو زید اور عالم دونوں کو ملا کر ایک جملہ بنا اور اس جملے کا نام رکھا گیا جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس جملے کا پہلا جز یعنی زید یہ اسم ہے۔ اسی طرح زید عالمہ، اس مثال کے اندر زید یہ اسم ہے اور عالمہ یہ فعل ہے، تو ایک اسم اور ایک فعل ملا کر جملہ بنایا گیا، اس کا نام رکھا گیا جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس کا پہلا جز یعنی زید یہ اسم ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا پہلا حصہ مسند الیہ جس کو مبتدا کہتے ہیں۔ تو زید یہ مسند الیہ، زید کی طرف عالم ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے، اس کا ترجمہ ہوا نا زید عالم، زید عالم ہے،
تو ہم نے عالم ہونے کی نسبت زید کی طرف کی ہے، تو جس کی طرف نسبت کی جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، تو زید ہی مسند الیہ ہوا، اور مسند الیہ کا دوسرا نام مبتدا ہے، تو زید مبتدا بھی ہے اور مسند الیہ بھی ہے۔ اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے، ہوں، ہو آتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کا ترجمہ کریں گے تو ہے، ہوں یا ہو آتا ہے۔ اس کے بعد جملہ فعلیہ، اور جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل اور دوسرا حصہ فاعل ہو، جیسے علم زیدن، سمع بکرن، ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے اور ان کا پہلا حصہ مسند ہے جس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند الیہ جس کو فاعل کہتے ہیں۔ تو جملہ خبریہ کی دوسری قسم کا نام ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ فعل اور دوسرا حصہ فاعل ہو۔ علم زیدن، علمہ کے اندر علمہ یہ فعل ہے اور زیدن یہ اسم ہے جو کہ فاعل بننا ہے علمہ کا، ٹھیک ہے۔ تو جملہ فعلیہ اسے کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ اس جملے کا علمہ اور زیدن دونوں کو ملا کر ایک جملہ بنایا گیا، اس کا نام جملہ فعلیہ رکھا گیا، اور جملہ فعلیہ اس لیے رکھا گیا اس لیے کہ اس کا پہلا جز فعل ہے، اور اس پہلے جز کو جو کہ مسند ہے اس کو فعل کہتے ہیں، تو فعل کا دوسرا نام مسند ہے، یا مسند کا دوسرا نام فعل ہے، اور دوسرا جز جو اسم ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام فاعل ہے۔ مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جائے، اور اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ہم نے بتا دیا آپ کو کہ زید عالم نے، مثال کے طور پر اس میں ہم نے زید کی طرف عالم ہونے کی نسبت کی، تو زید یہ ہو گیا مسند الیہ اور عالم ہو گیا مسند، اور اس کا دوسرا نام مبتدا ہے۔ مبتدا اس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ اس سے کلام کی شروعات ہوتی ہے۔ مسند وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نسبت کریں، اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے۔ تو ہم نے مثال کے طور پر کہا زید عالم، تو ہم نے زید کی طرف عالم ہونے کی نسبت کی، تو عالم کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، تو اس کو کہیں گے مسند۔ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، جیسے زید عالم، اس میں زید اور عالم دونوں اسم ہیں، اور عالم کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے زید مسند الیہ اور عالم مسند ہوا۔ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا ہے، جیسے زید علیمہ اور علیمہ زید، ان دونوں جملوں میں علیمہ کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے علیمہ مسند ہوا اور زید مسند الیہ، ٹھیک ہے۔ حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ، تو اسم یہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ ترکیب، جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے: زید مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترکیب کرنے کا طریقہ ہے، اور تفصیلی ترکیب آپ شرمیات عامل کے اندر پڑھیں گے، ہمارا چینل پر شرمیات عامل موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر مبتدی طلبہ کے لیے ترکیب یعنی شروعات اس طرح کی جائے گی چھوٹے چھوٹے جملوں سے، تو زید عالم، اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ زید مبتدا ہے، عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب جملہ فعلیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے: عالم فعل، زید فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں ترکیب بیان کریں، تو انہوں نے ایک مثال دے دیا، نمونہ دے دیا زید عالم کا، اسی طور پر ہمیں ان جملوں کی ترکیب کرنی ہے۔ مثال کے طور پر الطعام حاضر، تو اس مثال کے اندر ہم ترکیب ایسے کریں گے: الطعام مبتدا، حاضر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ الماء بارد، الانسان حاکم، جلس زید، الانسان حاکم، یہاں تک 1 2 3، یہ جو تینوں ہیں یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور جلس زید، ذهب عمرو، شربت ہند، اکل خالد، نصر بکر، یہ جملہ فعلیہ ہیں۔ جملہ فعلیہ کی ترکیب کس طرح ہوتی ہے؟ عالم فعل، زید فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ مثال کے طور پر ذهب عمرو، ذهب یہ فعل ہے، عمرو فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے ان مثالوں کے اندر کہ یہ جملے ہیں، ظاہر سی بات ہے جملے ہیں، دو مفرد مل کر بنے ہیں، لیکن جملہ فعلیہ ہے خبری، جملہ اسمیہ ہے، اس کو متعین کرنا ہے، سب سے پہلے متعین کریں گے۔ اور متعین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جملے کی شروعات اسم سے ہو رہی ہے فعل سے ہو رہی ہے، تو الطعام اسم ہے، ذهب یہ فعل ہے، تو الطعام اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہوگا، ذهب یہ فعل ہے، کلام کی جملے کی شروعات فعل سے ہو رہی ہے تو جملہ فعلیہ ہوگا۔ اس طرح آپ اس کو جو ہے اس کے اندر
ان چیزوں کو تلاش کریں کہ کون جملہ اسمیہ ہے کون جملہ فعلیہ ہے، اور ترکیب کرنے کی کوشش کریں۔